السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کچھ مقصد سے پیدا کیا ہے۔ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو بیکار پیدا ہے، کچھ مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ بھی قرآن مجید میں بتایا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اس کی آیت کی تشریح میں تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لیعبدون کے معنی ہے یعرفون، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ تو ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے، ہمیں جو یہاں پر زندگی دی گئی ہے، دنیا میں آنے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ تو یہ مقصد حیات ہے۔ اب کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں اس کے۔ ہر مقصد کو دنیا میں ہم پورا کرتے ہیں تو کچھ اصول کے تحت پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو مقصد پہ دیا ہے، مقصد حیات، اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے، وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ اصول ہے۔ دنیا میں ہم دیکھ لیں کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہی نہیں جو ہم بغیر اصول کے کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اگر وہ اصول ہم فالو نہیں کریں گے تو ہمیں دنیا میں نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں کہ آج کل جو چل رہا ہے سکولز بچوں کو ڈالنے کا ہے، بچوں کو جو ہے سکولز کے لیے ایڈمیشن لینا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے کہ بھائی بچوں کے لیے سکولز کی سلیکشن ہے، سکول کی پہچان کرنا ہے۔ تو سکول کی پہچان ایک مقصد بنا لی، مقصد ہے اب سکولز کی پہچان کے لیے، سکولز کی سلیکشن کے لیے اب کنفیوژن ہے۔ اب سکول کی سلیکشن کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہم؟ سکول کی سلیکشن کے لیے ماں باپ کیا کرتے ہیں، 4 سے 5 سکول سلیکٹ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، سب سکولز میں جا کے اصولاً ہر سکول کے پاس جاتے ہیں، فیس معلوم کرتے ہیں، فیس اسٹرکچر کیا ہے، ہر سکول کا لوکیشن معلوم کرتے ہیں کہ گھر سے کتنی دور ہے، کہ اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہے، اس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے نہیں دیکھتے، اس میں گیمز وغیرہ ہے نہیں دیکھتے، بس کی فیسلٹی ہے نہیں دیکھتے، کینٹین کی فیسلٹی ہے نہیں دیکھتے۔ تو ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ سکولز 4-5 سکول ہے، 4-5 سکولز میں جو ہمیں بہترین سکول جو ہمارا بچے کے فیوچر کے لیے جو ہمارے لیے بہتر ہے، تو ہم اصولاً جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اسکول سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تو ہم جو رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ فلاں اسکول میں ہے تو کیسا ہے اسکول، آپ پہچاننے کی کوشش کرتے۔ یہ پہچاننے کے لیے جو آپ کام کرتے اصولاً جاتے ہیں، اصول ہے اس کے، طریقے اختیار کرتے ہیں آپ، یہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام فرض ہے، اسکول کا سلیکشن کرنا فرض ہے۔ اللہ نے کہا میری پہچان کرو، یہ قرآن مجید میں میری پہچان کرو، یہ میری پہچان کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ اب جو مقصد کے لیے پیدا کیا ہمیں وہ اصول نہیں معلوم، اور جو کام ہم کرتے ہیں دنیا میں ہر کام اصول سے کرتے۔ کیوں کرتے؟ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم یہ طریقے سے نہیں جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ تو سکولز کی سلیکشن کے لیے کیسے اصول ہے، کیا طریقے، ہر کوشش کرتے، ہر چیز کرتے ہیں کہ ہم ہمارے جو اولاد ہے اس کو بہترین سکول میں لے کے جائیں۔ اور یہ ضروری بھی نہیں کہ کسی بچے کو اچھے اسکول میں ڈال لے تو فائدہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان جو مقصد حیات ہے وہ مقصد اصولاً اگر کرے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے، مقصد حیات کو پانے کے لیے جو اصول ہے، اصول دین بولتے ہیں، تو دین کے اصول ہمیں نہیں معلوم، اور دنیا میں ہمیں اصول معلوم نہیں ہے تو معلوم کرتے ہیں۔ اسکول کی سلیکشن ہے، اسکول کی پہچان کرنا ہے ہمیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اصول معلوم کرتے کہ بھئی طریقے معلوم کرتے کہ اس اسکول کی پہچان کیسا کرے۔ ٹیچر سے جا کے ملاقات کرتے، وہاں کا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشیو دیکھتے کہ کیا ہے، کتنے بینچز ہے، کتنے کلاس رومس ہے،
اس کی پوزیشن کیا ہے، ہر چیز معلوم کرنے کی کوشش کرتے. کیوں؟ کہ ہمارے بچے کا فیوچر خراب نہ ہو، بہترین تعلیم ہمارے بچے کو ملے. تعلیم سے منع نہیں کیا گیا، بہترین سے بہترین تعلیم دینا ہے، بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی بچے کو سکھانا ہے. مگر یہ تعلیم جو دے رہے ہیں، اگر یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین کی تعلیم نہ دیں تو وہ تعلیم بیکار ہے. دین اصل ہے، ٹیکنالوجی نئی سے نئی انفارمیشن، نئی سے نئی نالج بچے کو دے، مگر دین وہی بتائے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. دین پرانا، مگر اللہ کیا ہے دین نے کہ بھائی آپ بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی بتائے بچے کو. پڑھانے سے منع نہیں کیا گیا. تو اسکول کی سلیکشن کے لیے ہمارے جو اصول ہے، جو طریقے ہیں، ہم اختیار کرتے. اگر نہیں معلوم تو معلوم کرنے کی کوشش کرتے. ہم اپنی جان لگاتے، ہماری اپنی پوری صلاحیت لگاتے. کیوں؟ کہ ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد سے پیدا کیا، وہ مقصد کے اصول ہمیں نہیں معلوم کہ وہ مقصد کیا ہے. وہ مقصد ہم نہیں معلوم کریں گے، وہ مقصد کے اصول کیا ہے، وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں معلوم کریں گے، وہ اصول دین نہیں معلوم کریں گے، تو ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. یہاں بچے کی فکر ہے کہ بچے کو زندگی میں جو ہے نا اگر ہم نہیں پڑھائیں گے تو نقصان ہوگا، اور وہ گارنٹیڈ بھی نہیں ہے. جو اسکول میں آپ ڈال رہے ہیں گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اسکول سے یہ بچے کا فیوچر ہے. ایگزامپلس ہمارے پاس بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد سے پیدا کیا، اس کی مقصد کی پہچان کے لیے، وہ اللہ کی پہچان کے لیے اصول ہمیں جاننا چاہیے وہ اصول کیا ہے. اور ایک ایگزامپل لے لیا، ایک بندہ جو ہے نا دبئی آنا چاہ رہا ہے، وزٹ ویزے پہ آنا چاہ رہا ہے. وزٹ ویزے پہ کوئی بندہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، کوشش وہ طریقے کیا اپناتا ہے، وہ ہر ٹریول ایجنسی کے پاس جاتا ہے. وہ ہر ٹریول ایجنسی کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا میں دبئی جانا چاہ رہا ہوں، اس کا ویزا کاسٹ کیا ہے، کتنے مہینے کا ہے، 1 مہینے کا ہے تو کتنا کاسٹ ہے، 3 مہینے کا ہے تو کتنا کاسٹ ہے. وہ معلوم کرے گا کہ بھائی اتنا کاسٹ ہے، اتنا کاسٹ. ایک جگہ 2 سے 3 ٹریول ایجنسی کے پاس جائے گا، جا کر معلوم کرے گا. اب وہ جب جائے گا تو یہ بھی معلوم کرے گا کہ ٹکٹ کتنا، کس کے پاس کتنا ہے، اور کس کے پاس کم پڑ رہا ہے. مطلب وہ طریقہ اپنائے گا، وہ اپنے تمام صلاحیت لگائے گا کہ بھائی کہاں پر مجھے کم ملے گا. اور وہ یہ بھی معلوم کرے گا جو دبئی میں رہ رہے ہیں، فون کر کے یعنی اپنے واٹس ایپ کے تھرو، فیس بک کے تھرو معلوم کرے گا کہ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہے. مطلب ہم ہر جگہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے، ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرتے. اگر ہمیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں معلوم تو ہم احتیاط کر کے معلوم کر کے وہ کام کرتے وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے. یعنی اب ایک بندے کو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جانا ہے تو وہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے رولز بھی معلوم کر رہا کہ وہ کنٹری میں، فلاں کنٹری میں جہاں میں آنے والا ہوں وہاں کے رولز کیا ہے، وہاں کے طریقے کیا ہے، وہاں پر آنے سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے. تو ایک بندے کو یہ فکر ہے کہ میں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جانے والا ہوں تو وہاں کی تیاری کر رہا ہوں. اب ہمیں بھی زندگی میں موت آنی ہے، یہ عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں اصول کہ وہاں جانے کے لیے کیا تیاری ہے، وہاں کے اصول کیا ہے، وہ اصول میں سیکھ کے وہاں کی تیاری کروں. ہمیں فکر ہے کہ میں اگر فیک پاسپورٹ، فیک ٹکٹ اگر لے کے جاؤں گا، اگر میں وزٹ پہ دبئی آؤں گا ریٹرن ٹکٹ نہیں لے کے آؤں گا تو بھیجا دیا جاؤں گا، اگر میں فیک پاسپورٹ لے کے جاؤں گا پھنس جاؤں گا. ہمیں یہ فکر ہے، اور فکر کے ساتھ ہم اصولاً سب سے پوچھ تاچھ کر کر وہ اصول معلوم کرتے ہیں کہ بھائی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کچھ مس تو نہیں کر رہا ہوں میں. تو یہ ساری چیزیں ہم معلوم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم کر کے ہم اطمینان میں آ جاتے ہیں. کیوں اطمینان میں آتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، جو مقصد ہمارا جانے کا ہے سکون سے ہم پہنچ جائیں گے، وہاں ہماری کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اب مگر ہمیں یہاں موت آنی ہے، یہ عالم ہے، عالم شہادت ہے. عالم شہادت سے ہمیں عالم برزخ میں جانا ہے، یعنی خبر کے عالم میں جانا ہے. وہاں خبر کے عالم میں 3 سوال ہیں. تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو یہ 3 سوال ہے. وہاں وہ سوالوں کی تیاری کے لیے ہمارے پاس اصول ہی نہیں ہے، وہ جاتے ہی پوچھ رہے ہیں وہ 3 سوال. یہاں دنیا میں اگر کچھ مسٹیک بھی ہو جائے تو سالونگ کے چانسز ہے، مگر خبر ایک بار جس کو بندے کو موت آ جاتی ہے تو وہ واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا. جاتے ہی سوال ہے، 3 سوال ہے. تو ہمیں اصول نہیں معلوم، اصول دین نہیں معلوم، جس سے ہمیں وہ 3 سوالوں کی تیاری، اور ہمیں فکر بھی نہیں جس چیز کی اب جو فرض ہے ہم وہ چیز چھوڑ دیں. یہ عارضی زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہماری وہ ٹیمپرری لائف ہے. وہ ٹیمپرری لائف کے لیے ہم جو ہے نا، جو مقصد، جو ٹیمپرری مقصد ہے اس کے لیے ہم اصول ایک تو معلوم رہا تو پوری کوشش کرتے. اگر اس کے اصول ہمیں نہیں پتا تو ہم اس کے اصول معلوم کرتے.
کہ اس کے طریقے معلوم کرتے, اس کے فنڈامنٹلز معلوم کرتے کہ بھائی یہ کام کرنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے, ہم معلوم کرتے. نہیں معلوم رہا تو ہی معلوم کرتے. مگر جو پرماننٹ لائف ہے, یہاں سے جانے کے بعد خبر کی لائف, قیامت تک جو ہے نا خبر میں ہے جانا ہے, وہاں کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کوئی اصول نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا اصول کیا ہے. وہ اصول دین کیا ہے جس سے میں اپنی خبر کی منزل طے کر لوں. اور خبر کی منزل اگر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے, وہ منزل میں کامیاب تو تمام منزلوں میں آخرت کے تب کامیاب. تو ہمیں اصول دین نہیں معلوم, یہ اصول سیکھیں گے تو ہی ہم وہاں پر جواب دے سکیں گے. ہم فکر کرتے کہ وہاں کنٹری میں جانا ہے, وہاں کی پولیس, وہاں کے رولز کیا ہے, وہاں کے فائنز کیا ہے, وہاں پر کیا کیا کرے تو کیا ہوتا, وہاں پر کیا کرے تو وہاں کے لاس کیا ہے, وہاں کے ریگولیشنز کیا ہے, وہاں کے رولز کیا ہے, وہاں کی پولیس کیسا کیا کرتی, وہ سب معلوم کرتے ہیں. ہم ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری اچھا معلوم کرتے, بہت ڈیٹیل میں معلوم کرتے, مگر یہاں پر نہیں معلوم کرتے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم ہر جگہ اصول اپنے بناتے ہیں, اصول نہیں معلوم تو معلوم کرتے. یہ اصول دین معلوم نہیں کرتے. اصول دین بڑا اہم ہے, یہ معلوم کریں گے تو دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب, اللہ تعالیٰ خود اس کو پروٹیکٹ کرے. تو اصول دین بڑا اہم ہے. اصول دین نہیں معلوم کریں گے تو بڑا نقصان ہے. اصول دین بڑی اہمیت ہے. اصول معلوم کرنا ہے دین کے. جاتے سوال ہو رہا, اگر دین کے اصول اگر نہیں معلوم کریں گے, جاتے کیا سوال ہو رہا تیرا دین کیا ہے, اب دین کیا ہے بولتا ہمیں پتا نہیں. دین معلوم کرنا, اس کے اصول معلوم کرنا تو جواب دے سکیں گے. وہ طریقے معلوم کرنا, اس کی بنیاد, اس کی فنڈامنٹلز, اس کی بیسکس ہمیں معلوم کریں گے تو جواب دے سکیں گے. معلوم کرنے کے لیے کوشش تو کریں, کوشش بھی نہیں کر رہے ہم. دنیا میں کوشش کرے ہوئے, دنیا کے پیچھے لگے ہوئے, شیطان کے دھوکے میں آ کے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے کہ میری کامیابی, ہمیں دکھ رہا ہے وہاں پر نقصان ہے, یہاں پر نہیں دکھ رہا. اصل نقصان یہ نہیں کرنے میں, وہ نہیں کرے تو بھی آپشنز بہت سارے ہیں, مگر یہ نہیں کرے, یہ کرنا ہی کرنا, یہ فرض ہے. خبر کے سوالات کی تیاری کرنا یہ فرض ہے. رب کی پہچان کرنا یہ فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنا یہ فرض ہے. دین کی پہچان کرنا فرض ہے. یہ فرض کام جو جس کے اصول معلوم کرنا فرض ہے, یہ چھوڑ کر ہم وہ کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو فرض نہیں ہے. وہ کام کرنا ہے, کام کرنے سے منع نہیں ہے, مگر یہ کام چھوڑ کے وہ کام پہ پیچھے لگے ہوئے, اس کو مقصد بنا لیے. یہ مقصد تھا. اب اسی طرح سے اور ایک مثال لے لیں کہ ہم کوئی باپ ہے, اپنی بیٹی کا نکاح اسے کرنا ہے, رشتہ کسی سے ہوا, تو اب دولہے کی پہچان کیسا کرتے, دیکھیں دولہے کی پہچان کے لیے آپ پوچھتے ہیں اسے کہ بھائی کیا کرنا ہے, تو وہ کہے گا میری بچی کا مسئلہ ہے, پہلے دریافت کرتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے. بے شک کرنا ہے, کسی کے بھی بیٹی کا مسئلہ ہے تو معلوم کرتے ہیں, رشتے داروں سے معلوم کرتے, اڑوس پڑوس سے معلوم کرتے, بچے کے جو نا فیس بک پروفائل پہ دیکھتے کہ بچہ کیسا ہے, ٹویٹر پروفائل اس کا اگر رہا تو, لنکڈ ان پروفائل اس کا رہا تو, ہر کوشش اپنی اپناتے, ہر صلاحیت اپنی اپناتے کہ معلوم ہو جائے کہ بچہ ہے صحیح ہے یا نہیں, جیسا بتایا گیا ہے بایو ڈیٹا میں ویسا ہے نہیں, یہ معلوم کرتے ہیں. ہم دنیا میں معلوم کرتے کہ بچے کی پہچان ہے, اور اس کو معلوم کرنے کے لیے, دولہے کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے, اس کے پورے اصول لگاتے, پورے طریقے اپناتے, ہر چیز اپناتے. کیوں؟ ہمیں ڈر ہے کہ نقصان نہ ہو جائے. کیا نقصان؟ کہ میری بیٹی غلط جگہ نہ جائے. ہمیں یہ ڈر ہے کہ میری بیٹی غلط گھر میں نہ جائے, میری بیٹی کو جو شوہر ملے صحیح ملے, یہ ڈر ہے, یہ نقصان کا ڈر ہے. مگر یہ نقصان کا ڈر نہیں ہے کہ مجھے رب کی پہچان کرنا ہے, دین کی پہچان کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنا ہے. اگر یہ پہچان کر کے میں یہاں سے نہ جاؤں تو میری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. یہاں پر پہچان میں دھوکا ہو سکتا ہے. دنیا میں اکثر کیسز ہم نے دیکھے کہ جو بتایا جاتا ہے کہ بچہ نمازی ہے, بچہ پرہیزگار ہے, بچہ یہ ہے, بچہ دبئی میں یہ کمپنی میں کام کرتا, بعد میں دھوکے ہوئے, اتنی محنت کرنے کے بعد بھی دھوکے ہوئے. مگر یہ پہچان کے لیے ہمیں اصول معلوم کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کا فرمان, یہ اصول دین نہیں سیکھیں گے تو دھوکا ہی دھوکا ہے. شیطان کا, دنیا کا دھوکا ہے. یہ سیکھیں گے تو ہی پہچان ہوگی, یہ سیکھیں گے تو ہی ہم خود سیکھیں گے, اور ہم خود سیکھ سکیں گے اور دوسروں کو بتا سکیں گے. اگر ہم خود سیکھیں گے, اپنی بیٹی کو بتائیں گے, اس کو اصول دین بتائیں گے, اس کو ایمان والی بتائیں گے, تو وہ اگر غلط گھر میں بھی چلے گئی تو وہ اپنے ایمان سے سارے گھر کو ایمان والا بنا دے گی انشاءاللہ. مگر شرط کیا ہے؟ یہ اصول دین سیکھنا, اصول دین معلوم کرنا کہ دین کے اصول کیا ہے, دین کیا ہے, دین میں کیا کیا چیزیں ہیں, اس کے اصول کیا ہے. تو یہ اہم ہے. اب اصول بولتے کہ اس کو, اصول جو ہے عربی لفظ جو ہے نا, اصل جو ہوتا ہے عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہے جڑ, یعنی بیس, بنیاد, فاؤنڈیشن یا فنڈامنٹل کہہ لے.
اصل کی جمع یعنی اصل کا پلورل جو ہے نا اصول ہوتا ہے. تو دین میں بھی جڑیں ہیں, دین میں بھی اصول ہے, وہ معلوم کرنا. وہ جڑیں جب تک ہم معلوم نہیں کریں گے, جڑیں جب تک صحیح نہیں کریں گے, تو جو رزلٹ ہمارا آئے گا سب بیکار ہے. جتنے بھی ہم عمل کر لیں وہ بیکار ہے. جب تک ہم دین کی جڑوں کے مطابق جو دین کے اصول ہے وہ اصولوں کے تحت کام نہیں کریں گے تو دین کے اصول بڑے اہم ہیں. یہ اصول سیکھیں گے تو ہی دیندار بنیں گے. یہ اصول کے تحت ہی دیندار ہے. اگر اصول کو چھوڑ دیے تو وہ ہمارے اپنے اصول ہے, وہ ہمارا اپنا دین ہے. اسی لیے خبر میں سوال ہے, بتا تیرا دین کیا ہے. ہمیں جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ اصول کو فالو کرنا ہے. اس طرح دنیا میں ہم پوری اپنی صلاحیت, اپنی کوشش, اپنا وقت, اپنا پیسہ ایک مقصد کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اپنے نئے جو ہے نا ترغیبیں نکالتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے نا کیسا پورا کروں, کیا طریقے سے پورا کروں, پوچھتے ہیں لوگوں سے نہیں معلوم. تو اسی طرح سے ہم یہاں بھی پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اصول کیا بتائے, اصول دین ہے کیا, اس سے کیا معلوم ہوتا. بڑے اہم ہے یہ اصول دین. یہ سیکھیں گے تو ہی دیندار بنیں گے. اب اصول کی اہمیت کیا ہے, اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ جڑ جو ہوتی ہے اس کی مثال دیتے ہیں. ایک نشانی آپ بتاتے تفسیر نعیمی میں آپ فرماتے کہ جھاڑ کی کئی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں 3 امپورٹنٹ چیزیں کیا ہے. جھاڑ کی جڑ ہوتی ہے, امپورٹنٹ ہے. جھاڑ کی شاخیں ہوتی ہیں, اور جھاڑ کی جو ہے نا پھل یا فروٹ جو اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دوسرے بھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں مگر یہ 3 چیزیں رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جھاڑ کے اگر آپ پھل نکال لیں, فروٹس یا فلاورز نکال لیں, تو جھاڑ فنا نہیں ہوتا, جھاڑ ڈسٹروائے نہیں ہوتا, جھاڑ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. وہ پھل پھر آ جائے گا, مطلب اس کی صلاحیتوں میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی, صلاحیتیں کم نہیں ہوتی اس کی. وہ اس کا پھل پھر تھوڑے دن بعد آ جائے گا. تو جھاڑ کو کوئی نقصان نہیں ہے پھل نکالنے سے. جھاڑ کے برانچز, پتے وغیرہ نکال لیں یا برانچز نکال لیں تو بھی جھاڑ کو نقصان نہیں ہوگا. تو جھاڑ کے پھل نکالے تو جھاڑ کو نقصان نہیں, جھاڑ فنا نہیں ہوگا. جھاڑ کے برانچز پتے نکالے تو بھی جھاڑ کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر جھاڑ کے جڑیں ہی نکال دیں تو جھاڑ مکمل فنا, مکمل ڈسٹروائے ہو جائے گا. اب وہ جھاڑ نکلے گا, اب وہ کسی کچرے کے لیے کام آ جائے گا. کیوں؟ اس کا تعلق جو جڑوں کا زمین سے تھا وہ نکال دیا گیا. تو جڑیں اہم ہیں. جڑیں رہیں گی تو پھل رہیں گے, جڑیں رہیں گی تو پتے رہیں گے, جڑیں رہیں گے تو برانچز رہیں گے. جڑ امپورٹنٹ رہتی. تو اسی طرح سے دین میں بھی جڑیں ہیں, دین میں بھی اصول ہیں. جب تک یہ اصول ہم صحیح نہیں کریں گے, ہم کتنے بھی اچھے عمل کر لے, کتنے بھی اچھے عبادتیں کر لے, وہ عبادتیں صرف نام کی رہیں گی. اصول کے تحت نہیں کریں گے, اپنی مرضی کے تحت کریں گے تو وہ اپنی مرضی کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ اصول سے چلیں گے تو وہ پھل بھی کام آئے گا, وہ پتے بھی ہرے رہیں گے, اور وہ جھاڑ کی شاخیں بھی رہیں گی. لیکن جڑ امپورٹنٹ ہے, ہم جڑ کو چھوڑ دیے. تو اصول دین کیا ہے؟ اصول دین بڑے ہیں. اصول دین مطلب کیا ہے؟ اصول دین آخر ہے کیا؟ اصول دین سے ملتا کیا؟ اصول دین ہم سیکھیں گے تو اصول دین سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی, رب کی پہچان ہوگی. اتنا اہم ہے اصول دین. اصول دین ہم سیکھیں گے, اصول دین کو زندگی بھر تھام لیں گے, اصول دین کے تحت ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے خبر کے سوالات کی تیاری ہوگی, خبر میں ہمیں آسانی ہوگی, حشر میں آسانی ہوگی, زندگی کے معاملات میں آسانی ہوگی, اور سوسائٹی کے, معاشرے کے تمام مسائل کا حل ان اصول دین میں ہے. یہ اصول دین سیکھیں گے تو نفس پاک ہوگا, اصول دین سیکھیں گے تو قلب پاک ہوگا, یہ اصول دین سیکھیں گے تو فرما بردار بنیں گے, اصول دین سیکھیں گے تو ایمان والے بنیں گے, اصول دین سیکھیں گے تو اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ کے قریب ہونے والے بنیں گے, اصول دین سیکھیں گے تو ہی تقوی والے بنیں گے, اور جو مقصد حیات ہے وہ پورا ہوگا تو اصول دین کے تحت. اصول دین سیکھیں گے تو ہی جنت ملے گی. اصول دین نہیں سیکھیں گے, اصول دین کو چھوڑ دیں گے تو دوزخ, اپنے اصول بنا لیں گے تو دوزخ. اصول دین ہی طے کرے گا کہ ہم جنتی ہیں. تو اصول دین بڑا اہم ہے. یہ اصول دین سیکھیں گے تو ہی ہم نافرمانی سے بچیں گے, کفر نکلے گا, شرک نکلے گا, نفاق نکلے گا. یہ اصول دین کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے دین, وہ امانت اٹھا سکیں گے ہم یہ اصول دین سے. تو اصول دین بڑا اہم ہے. ہم اصول دین کو چھوڑ دیے, دین کے اصول بڑے اہم تھے, ہم اس کو چھوڑ دیے. بہت اہم ہے اصول دین. حشر میں کامیابی اصول دین سے, زندگی میں کامیابی اصول دین سے, موت بھی آسان ہوگی انشاءاللہ اصول دین کے تحت. اصول دین سیکھیں گے, اس پر عمل کریں گے تو موت بھی آسان ہو جائے گی. تمام معاملات ہماری زندگی کے آسان ہو جائیں گے. معاشرے کے تمام حل, سوسائٹیز کے جو بھی پرابلم سے دور ہوں گے تو اصول دین سے. ماں باپ کو پرابلم ہے کہ بچے, ماں باپ کی نہیں بن رہی,
آج کل پرابلم ہے ماں باپ اور بچوں کی نہیں بن رہی اولاد تو اصول دین سکھائے. یہ اصول دین وہ پرابلم کو سالو کرے. میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو اصول دین سے سالو ہوگا. تو ہر پرابلم کا حل اس میں اصول دین, ہر پرابلم کا حل. تو اصول دین اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دین بتایا ہمیں کہ اب اصول دین ہے کیا. اصول دین جو ہے نا ہم نے لاسٹ لیکچرز میں دیکھا کہ دین کے معنی کیا ہے, دین ہے کیا اور دین کیا ہے, یہ ہم نے دیکھا. اسی سے اولیاء اللہ اصول دین بھی بتاتے قرآن اور حدیث سے. دین کے معنی کیا ہے, لفظی معنی جزا اور بدلہ. اور اصل میں جو دین ہے اس کے میننگ کیا ہے, منشائے حق, اللہ تعالیٰ کی مرضی. جو اللہ کی مرضی ہے وہ دین ہے. اور دین میں کیا کیا ہے, دین ہے کیا, یہ حدیث جبرائیل سے ہم نے لاسٹ لیکچرز میں بھی دیکھا, آپ جا کے دیکھیں کہ اسلام, ایمان, احسان, یہ تین چیزوں کا کمبینیشن دین ہے. یہ حدیث جبرائیل سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر سے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانا ہے. تو وہ اس حدیث سے, ہم کمپلیٹ حدیث تو نہیں ہے, ہم لاسٹ لیکچر میں بتا دیا گیا, اس حدیث سے پتا چلا کہ اسلام, ایمان, احسان یہ دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور تقوی اور توحید اولیاء اللہ بتاتے ہیں یہ بھی اصول دین. تقوی بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور توحید بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پچھلی امتوں میں جو ہے نا کئی انبیاء جو جاتے ہیں توحید کی دعوت دے. تو اصول دین 5 ہے. یہ 5 اصول سیکھیں گے تو ہی دیندار ہوں گے. یہ اصول سے ہی ہم جو ہے نا دیندار بنیں گے. یہ اصول کیا ہے, اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید, یہ 5 اصول. یہ اصول ہے. اس سے ہٹ کے جو بھی ہے وہ اس کا خود کا دین ہے. یہ اصول ہے. یہ اصول قرآن اور حدیث کے تحت ہے. قرآن اور حدیث کے تحت ہی اولیاء اللہ بتاتے ہیں کیا ہے اصول, اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید. یہ اصول سے جائیں گے تو ہی ہم مقصد حیات کو پالیں گے. یہ اصول سے ہی ہم خبر کے سوالات کی تیاری کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے دین, اس کی پہچان ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی اس سے ہوگی, اور جو ہے رب کی پہچان بھی اس سے ہوگی. ہماری خبر کی منزلیں کامیاب ہوگی, آخرت کی تمام منزلیں کامیابی ہوگی. تو ان اصولوں سے, یہ اصول ہمیں سیکھنا ہے. ہم ان اصولوں کو چھوڑ دیے. یہ اصول بڑے اہم ہیں. اب فی زمانہ کیا کریں ہم, اب ایک ایک چیز کو پکڑ کے دین بول رہے ہیں. اسلام, دین بولے تو اسلام بول رہے ہیں, اسلام بولے تو دین بول رہے ہیں. حدیث میں کیا ہے, دین میں ایک جز ہے, وہ ہے اسلام. اسلام دین کا ایک جز ہے, ایک بٹ ہے, ایک پارٹ ہے, ایک جز ہے. ہم دین بولے تو اسلام بولتے ہیں نا, اسلام بولے تو دین بولتے. تو یہ اصول دین اگر آئے گا تو ہمارے جو ساری مسکنسیپشنز ہیں سارے دور ہوں گے. اصول دین آئے گا تو ہی ہم یہ سارے مسکنسیپشن دور کر سکیں گے. اب ایک ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں فی الوقت جو ہے نا ڈیفینیشن لے لیتے ہیں کہ ایک ایک چیز کے ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیٹیل میں ہم بعد میں سمجھیں گے. ایک ایک چیز کو لے کے ہم ڈیفینیشن سمجھتے ہیں کہ بھائی اصول دین میں ایک ایک چیز ہے کیا. تو یہ دین کی جڑیں ہیں, اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید. اور اسلام سے بڑھ کے اصول ایمان, ایمان سے بڑا اصول احسان, احسان سے بڑا اصول تقوی, اور تقوی سے بڑا توحید. یہ توحید ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, توحید ہی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ بندہ جو ہے نا زندگی میں جو آیا وہ اپنے مقصد کو کیسا پورا کر سکتا ہے. توحید حاصل کر لیا تو وہ اپنے مقصد کو پورا کر سکتا. اہم کیا ہے, یہ اصول کے تحت جانا, اپنی مرضی سے نہیں. یہ اصول سے جائیں گے تو ہی ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے. دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. شرط کیا ہے, یہ اصولوں سے چلنا. یہ اصول جیسا بتائے اور جو بتانے والے ہیں ان کے تحت جو دین کی سمجھ بوجھ والے بتاتے ہیں اس کو اسٹڈی کریں گے تو ہی ہم کامیابی ہوگی ہماری. اب اصول دین ہے. پہلا اصول کیا ہے, پہلا اصول ہے اسلام. ہم صرف ڈیفینیشنز لیتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم اپنے بنائے ہوئے ہمارے اصول کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بتائے, بس اس کو سمجھتے ہیں. ڈیٹیل میں ہم آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. تو پہلا اصول جو اصول دین میں وہ ہے اسلام. اسلام کیا ہے, اسلام کا تعلق جسم سے ہوتا ہے, اور اسلام کے معنی اولیاء اللہ بتاتے ہیں ماننا. کیسا ماننا, بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو خم کر دینا, یعنی گردن کو جھکا دینا. یہ پہلا اصول ہے کہ مان لینا جو اللہ کا حکم آیا اور اللہ کے رسول کا حکم آیا وہ مان لینا. یعنی نماز کا حکم آیا مان لینا, فوراً پڑھ لینا, اس میں چوچرا نہیں کرنا. بھائی ایسا کئی کو 3 کئی کو 5 کئی کو 3 کئی کو 2 کئی کو, چوچرا نہیں کرنا. ظہر 5 کئی کو ایسا چوچرا نہیں کرنا. ifs بٹس نہیں لانا. اس میں جو حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز جو وقت پہ فکس کی گئی وہ وقت پہ پڑھ لینا. روزہ ہے کر لینا. نماز
زکات ہے دے لینا، چوچرا نہیں کرنا، حج ہے کر لینا، مطلب چوچرا نہیں کرنا، ایسا کہیں کو بھائی اتنے پیسے دینے، اس نے اتنے پیسے دیتا ہوں میں زکات میں، چوچرا نہیں کرنا، اپنی مرضی نہیں لانا، اللہ کی مرضی ہے کہ پہلا اصول امپورٹنٹ ہے، چوچرا نہیں کرنا، مان لینا جو حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول نے جو حکم بتا دیا اس کو تسلیم کر لینا، اس کو قبول کر لینا کہ بھائی اوکے، نماز بولے اوکے، روزہ بولے اوکے، کر گزرنا اس کو۔ اور کسی کو بھی مسلمان بنانا ہے تو پہلے کیا کرتے؟ کلمہ، اسے کلمہ پڑھاتے پھر وہ مسلمان بنتا۔ تو اسلام کا تعلق جسم سے، جو بھی جسم سے فرمانبرداری ہوتی ہے وہ اس کا تعلق اسلام سے، نماز جسم سے، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ جسم سے ہوتا ہے۔ تو اب اسلام میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا اصول اسلام میں سب سے پہلا ارکان وہ کلمہ۔ یہ کلمہ جو ہے یہ تمام اصول دین کی جان ہے، یہ کلمہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم کیا کریں فی زمانہ، ہم نے اپنا اصول بنا لیا۔ اپنا اصول کیا بنا لیا؟ ہم کیا سمجھے یہ کلمہ ہم بچپن میں ایک بار دو بار پڑھ لیے، پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیے اور ترجمہ کر کے سمجھے کہ ہم نے اس کلمے کا حق ادا ہو گیا، یہ ہم نے اپنا اصول بنا لیا۔ لیکن اصول دین کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اولیاء اللہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رکھا کہ اسلام پہلا اصول، اسلام میں پہلا ارکان کلمہ۔ یہ کلمہ جب تک بندے کا درست نہیں ہوگا، جتنے بھی اعمال بندہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان آنے کا جو ذریعہ ہے وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، لیکن کلمے کا علم حاصل کر کے اس کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے ہی بندہ ایمان والا ہوتا۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے کلمہ کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہم اپنے ذہن سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے یہ اصول بنا لیے کہ بچپن میں بچے کو کلمہ پڑھا دو، یا ہم خود ہی کلمہ پڑھ لیے تو سمجھے کہ یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ یہ کلمے سے ہی ایمان آتا، یہ کلمہ اتنا اہم ہے، کلمے سے ہی تمام جتنے اعمال ہیں وہ درست ہوتے۔ دین میں سب سے اہم چیزیں ہیں ایمان اور عمل۔ ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ سیکھنے سے ہی ایمان آتا۔ ہم پڑھ کے سمجھ لیے اس کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے اور زندگی بھر اس کو سمجھتے رہنا ہے۔ اور ایمان نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایک بھی عمل قبول نہیں کریں گے۔ کتنی بھی اچھی نمازیں پڑھ لو، کتنا بھی روزے رکھ لو، کتنے بھی حج کر لو، زکوٰۃ کتنی بھی دے لو، جتنا قرآن پڑھ لو، جب تک بندے کے پاس ایمان نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ عمل قبول ہی نہیں کرے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول اپنا اصول نہیں ہے، یہ اصول کسی غیر کا نہیں ہے، یہ اصول اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اولیاء اللہ یہی اصول بتاتے ہیں، اسی پہ ٹریننگ دیتے، یہ اصول کے تحت ہمیں چلنا ہے زندگی۔ ہم اپنا اصول بنا لیے کہ ہم ایمان نہیں سیکھیں گے، کلمہ پڑھ لی تو ہم سمجھ رہے ہیں ایمان والے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بس ہمیں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ، حج، یہ کا عمل کر لو، زندگی میں 5 نمازیں پڑھ لو کافی ہے۔ لیکن اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے؟ ایمان مقدم ہے، ایمان کے ساتھ ہی سارے عمل قبول ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمانی کلمہ رکھا ہے، پہلا ارکان اسلام کا کیا ہے؟ کلمہ۔ باقی تو 4 عمل ہے، مگر ایمانی ارکان کیا ہے؟ وہ پہلا کلمہ رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ سیکھیں گے تو ہی ایمان والے بنیں گے۔ ایمان آنے کا ذریعہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان والا ہی وہاں پر خبر کے سوالات کے جوابات دے سکے۔ خبر کے جو سوالات ہیں وہ ایمانی ہیں۔ ایمان کا تعلق ہوتا ہے قلب سے، یہ قلب سے سوال ہونے۔ اگر قلب میں تصدیق ہوگا، دین کی پہچان ہوگی، قلب میں پہچان ہوگی رب کی، قلب میں پہچان ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں پر جواب دے سکیں گے۔ یہ قلب میں علم آتا ہے، علم و عرفان آتا ہے۔ جب علم و عرفان آئے گا تو وہاں پر جواب دے سکیں گے، وہاں پر زبان نہیں چلے گی خبر۔ یہ ہم اپنے اصول سے بنا لیے کہ خبر میں جو سوالات ہے وہ ہم نے اپنا اصول بنا لیا کہ نماز کا پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا، وہاں پر روزے کا پوچھا جائے گا، یہ ہم نے اپنا اصول بنا لیا۔ وہاں پر سوالات عمل کے ہے ہی نہیں، یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے، وہ ہمیں سکھاتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ اولیاء اللہ کا کوئی عمل، کوئی بات قرآن حدیث سے ہٹ کے ہوتی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وارثین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو خبر کے جو سوالات ہیں وہ ایمانی ہے، وہ قلب سے ہونے، تو قلب کو ہمیں سوار کی جانا۔ اور یہ قلب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، لو میرا قلب سلیم کدھر ہے؟ تو یہ قلب کو قلب سلیم بنانا ہے۔ اس میں اس میں جو ہے کفر، شرک، نفاق بھرا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ وہ نکالنے کے لیے بھی اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے تو ایسا کوئی گناہ تھا ہی نہیں جو وہ مکہ کے لوگ نہیں کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصولاً ابھی عمل آیا ہی نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ جب ابھی فرض نہیں ہوا، مگر اصولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نشانیاں دکھاتے، ان کے قلب کو، ان کے نفوس کو پاک کرتے، پھر بعد میں جب عمل بتایا تو ان کو آسانی ہوگی۔ تو اصول کیا ہے دین میں؟ اصول کیا ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ ایمان سے کرے، اور ایمان سیکھنا ہے ہمیں، ایمان سیکھیں گے تو ہی ہمارا عمل درست ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ، ہم اپنا اصول بنا لیے، اپنے اصول سے چل رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ایمان سیکھنے کی ضرورت نہیں، ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھیں گے تو ہی ہمارا عمل درست ہوگا۔ یہ اصول ہے، حدیث سے، قرآن سے، حدیث سے، قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے۔ ایمان آئے گا تو ہی عمل درست ہوگا، ایمان آئے گا تو نماز درست ہوگی، ایمان آئے گا تو ہی زکوٰۃ، روزہ، حج، تمام عمل درست ہوں گے۔ ایمان والے کو ہی، تقوی والے کو ہی ہدایت ہے قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ایمان ہم سمجھ رہے ہیں، پہلے تو ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھ کے پھر عمل کرنا ہے، عمل چھوڑنا نہیں ہے، عمل کرنا ہے، مگر ایمان کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کر دے۔ اور جتنی بھی نصرتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی وہ ایمان والوں کو بتائی۔ ایمان سیکھیں گے تو وہ نصرتیں ملیں گی، ایمان سیکھیں گے نہیں تو وہ نصرتیں نہیں ملیں گی۔ تو ایمان ضروری ہے، تو ایمان آنے کا جو ذریعہ ہے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہی کلمہ صرف پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھنے سے، یہی کلمے کو بندہ سمجھ کے جو ہے نا ایمان والا بنتا، پھر بندہ جو سمجھا وہ دیکھا تو احسان والا بنتا، پھر اس پہ عمل کرا تو تقوی والا بنتا، پھر عمل کر کے ٹک گیا تو توحید ملتی۔ تو کلمہ جو ہے مقصد حیات پانے کا ذریعہ ہے، یہ جان ہے اصول دین کی، یہ بنیاد ہے، یہ اصل جڑ ہے۔ یہ سیکھیں گے، یہ سمجھیں گے تو ہی ہم توحید پا سکیں گے، یہ اصول ہے۔ اصل اصول میں یہ پہلی چیز اصول ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں کہ آگے کا کام کریں، اسی لیے ہمارے نہ دنیا کے کام صحیح ہو رہے ہیں نہ دین کے کام سے۔ ہمیں کیا ہے نعوذ باللہ جو ہے نا عمل جو ہے نا بوجھ لگتا، کیوں؟ بغیر ایمان کے ہم عمل کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فاحشات اور منکرات سے روکتی ہے، نماز فاحشات سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی گناہوں سے روکتی ہے نماز، بری باتوں سے روکتی ہے۔ مگر کیا بات ہے، بندہ جو ہے نماز ہی پڑھ رہا، عبادتوں پہ عبادتیں کر رہا، مگر نماز پڑھے بعد سے اس کی زبان سے بری باتیں نکل رہی، غیبت، چغلی، لڑیاں، گالی گلوچ، کیا کہ جو بھی گندے گندے الفاظ ہیں وہ نکل رہے۔ کیا بات ہے، وہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر نماز کو درست کرنے کے لیے وہ اصول نہیں سیکھا، وہ ایمان حاصل نہیں کرا جس سے وہ نماز کا جو عمل ہے وہ درست کرے۔ تو نماز کو درست کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے، اصول ہے، یہ اصول اللہ اور اللہ کے رسول بتائے، یہ اصول جو فالو کریں گے اس کو کامیابی ہے، اس کو نماز گناہوں سے روکے گی، اس کی نماز گناہوں کو روکے گی۔ مگر وہ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تو نماز زندگی بھر بھی کتنا پڑھ لے اس کے نہ گناہ رکیں گے نہ وہ گالی گلوچ بری بات جو بھی بولنا وہ نہیں چھوڑے۔ تو یہ ایمان سیکھنا فرض ہے، یہ اصول ہے، اسلام سے زیادہ اصول ایمان کی اہمیت۔ ایمان رہے گا تو اسلام میں جتنے بھی عمل ہیں وہ قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور یہ لا الہ الا اللہ ایسا نہیں ہے کہ اسی امت پہ تمام انبیاء جو کلمے کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء جتنے بھی ہیں، تمام رسول جتنے بھی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ ہر انبیاء لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تمام انبیاء ہر ایک کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ لا الہ الا اللہ سیکھو بول کے اپنی امت کو پہلے ایمان والا بناتے تھے۔ یہ کلمہ ہر امت میں جو ہے شریعت بدلتی رہی، کسی امت میں یہ تھا کہ بھائی بہن شادی کر سکتے، جیسا آدم علیہ السلام کی امت میں، کسی امت میں یہ تھا کہ 2 بہنیں ایک نکاح میں دے سکتے تھے۔ یہ عمل تھا، یہ شریعت بدلتی رہی، چینجز آتے رہے، مگر ایمان آنے کا جو ذریعہ تھا لا الہ الا اللہ وہ کبھی نہیں بدلا، وہ ابھی تک بھی وہی ہے۔ جب سے کائنات شروع ہوئی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوئی، ابھی تک بھی لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کی اہمیت بتائی کہ اسی کے ذریعے ایمان آتا۔ تو تمام یہاں جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، اور ہم کیا کریں، ہم لا الہ الا اللہ بچپن میں اپنا اصول بنا لیے کہ بچپن میں پڑھ لے تو کافی ہے۔ یہ کلمے کی تعلیم اولیاء اللہ دیتے، یہ کلمہ سکھاتے، زندگی بھر سکھاتے، یہ کلمے کی پریکٹس کراتے زندگی بھر۔ اب ہم اسی کو چھوڑ دیے، یہ اسی سے ہی جو ہے نا
رب کی پہچان ہوتی ہے. یہ اصول میں پہلا اصول ہے، پہلی جان ہے. اسلام میں پہلا ارکان جو ہے نا ایمانی ارکان ہے. ایمانی ارکان اللہ تعالیٰ رکھ دیے اور بتایا کہ یہ سیکھیں گے تو تمام عمل درست ہوں. یہ رہے گا، اس سے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں گے، خلق کو پاک کریں گے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، تو تمہارے تمام عمل میں درست کروں. تو لا الہ الا اللہ بڑا اہم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جو زندگی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو صحابہ کو تعلیم دی وہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی. 13 سال صحابہ جیسی مقدس جماعت اور سردار الانبیاء ہے تعلیم دینے والے، اور تعلیم دینے والے صحابہ کرام، اتنی مقدس جماعت. ان کو تعلیم 13 سال لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے 13 سال کہ لا الہ الا اللہ ان کے خلق کو، ان کے اندر جو بھی کفر تھا، شرک تھا، ان کو ان سے پاک کر دیا. تو لا الہ الا اللہ کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے. ہم کیا ہے 13 سیکنڈ میں کیا کریں، ہم اپنا اصول کیا بنا لیے. یہ اصول دین تھا کہ اصول دین میں کیا تھا، کلمہ سیکھنا ہے. ہم اپنا اصول کیا بنا لیے کہ کلمے کو 15-13 سیکنڈ پڑھ لو، بس یہ کافی ہے. 13 سیکنڈ پڑھ لو کلمہ، یہ کافی ہے. اور بس نماز پڑھ لو، یہ بھی کافی ہے. ایک آدھ عمل کر لو، کافی. یہ ہم اپنا اصول بنا لیں. دین میں 5 اصول ہے، 5 اصول یہ بڑے اہم ہے. یہ سیکھیں گے نہیں تو دیندار نہیں ہوں. یہ سیکھیں گے نہیں تو خبر میں کامیابی نہیں. یہ سیکھیں گے نہیں تو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. تو یہ بڑا اہم ہے، ایمان آنے کا ذریعہ ہے. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ لا الہ الا اللہ بڑا اہم ہے. تمام انبیاء یہی کلمے کی دعوت دی. اب ہم اسی کو چھوڑ دیے. ہم سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ لے تو کافی ہے، کوئی برا زکوٰۃ دے لیتا ہوں میں، بس سال میں ایک بار حج کر لیتا ہوں، زندگی میں ایک حج کر لیا نا، بس نماز پڑھ لیتا ہوں، بس انشاءاللہ کامیاب. یہ کامیابی اپنی اصولوں کی کامیابی سمجھ رہا ہوں. اصول دین کے تحت ہی زندگی میں کامیابی ہے. اور جو ہمارے دشمنوں سے بچنا ہے، جیسا شیطان، نفس، دنیا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی اصول سے دین سیکھنا پڑے گا، ورنہ شیطان دھوکہ دے دے گا. شیطان کیا ہے، ایمان کا چور ہے. عمل سے نہیں روکتا شیطان، ایمان سے روکتا. اور خبر تک آ رہا، کیوں آ رہا ہو، خبر کے سوالات ایمانی ہیں. ایمان اس کا نکال لیا تو انہیں خبر میں ناکام، اور انہیں ناکام تو شیطان کی کامیابی ہو. تو شیطان کی کامیابی کس میں، ایمان کو چرانے آ رہا ہوں. تو ایمان حاصل کرنا ہے ہمیں. اسی لیے اولیاء اللہ، بڑے بڑے بزرگان جو دعا کرتے، یا اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما. اتنے بڑے اولیاء اللہ ہو کے کیا کیا دعا کرتے، ایمان پر خاتمہ عطا فرما. کیوں، اگر ایمان پر خاتمہ کسی کا نہیں ہوا تو اس کے جتنے بھی عمل ہیں وہ قبول ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اس کی آخرت کی تمام منزلوں میں ناکامیابی ہے. تو کامیابی کا ذریعہ ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. تو ہم یہ اصول سے چلے، کلمے کو سیکھے، علم حاصل کرے، پھر علم حاصل کر کے کلمے کا اس ایمان پہ ثابت قدم رہے. ایمان لا کے عمل کرنا ہے اور ایمان کو برقرار رکھنا ہے. شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، نفاق نہیں کرنا. یہ ایمان کو اچھی طرح سے قبر تک لے کے جانا. تو ایمان اہم ہے. اصول دین میں دوسرا اصل کیا ہے، ایمان. ایمان کی شرطیں ہیں. ایمان کے معنی جاننا یعنی جو کلمے میں ہم مانے، اسلام میں جو مانے ہم، کلمہ، نماز، روزہ، زکات، جو مانے اس کو جاننا، وہ جاننے والا ایمان. اور کیسا جاننا، اس کی شرطیں بتاتے ہیں اولیاء اللہ. ہم حدیث جبریل سے بھی دیکھیں کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان. یہ ایمان ہے. زبان سے جو اقرار کرنا، دل میں تصدیق ہونا. اب ہمارے دل میں تصدیق ہے. دل میں تصدیق کرنے کے لیے اس کی پریکٹس کرنا پڑتا، اس کو سیکھنا پڑتا، اس کا علم حاصل کرنا پڑتا، اس کا ریسرچ کرنا پڑتا. بغیر تحقیق کے تصدیق ہوتی ہی نہیں. تو تصدیق یہ اصول ہے. یہ اصول سے چلیں گے تو ہی ہم ایمان حاصل کریں گے، وہ تصدیق ہو سکے گی. بغیر تحقیق کے تصدیق نہیں ہوتی. تحقیق کرنا پڑتا، ریسرچ کرنا پڑتا، اس کا علم حاصل کرنا پڑتا. جب علم حاصل کریں گے، علم آتا جائے گا تو تصدیق ہو جائے گی. تو ایمان مضبوط ہو جائے گا. ایمان کے ساتھ پھر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گی. بندے کو آسانیاں بھی ہوگی. عمل کو کتنے بھی عمل کرنے دو، وہ اسے بوجھ نہیں لگے گا. صحابہ کو کوئی عمل آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا تو فوراً کرتے. کیوں؟ ان کے پاس ایمان کی وہ گرمی تھی. تو ایمان کی گرمی پیدا کرنا، ایمان کی گرمی پیدا کرنے کے لیے اصول ہے. اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید. یہ اصول سیکھنا ہے، اصول کو سمجھنا ہے، وہ اصول کو زندگی پر لے کے جانا ہے. پھر خود بھی سیکھنا ہے، پھر اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے. زندگی کی کامیابی، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار یہ اصولوں پہ. یہ اصول سیکھنا ہے. یہ اولیاء اللہ تعلیم دیتے اس کو. تو اب یہ دوسرا اصل. تیسرا اصل ایمان سے بھی جو بڑھ کے اصل ہے وہ ہے احسان. احسان کے جو ہم خاص صرف ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں. احسان کے جو لفظی معنی اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا.
یہ لفظی معنی. لیکن مرادی معنی جو ہم نے حدیث جبرائیل سے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی احسان کیا ہے؟ عبادت ایسی کرنا ہے کوئی بھی جس سے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں کر سک رہے ہیں تو یہ یقین کر لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اب یہ جو احسان ہے، احسان والی عبادت کون بتا رہے ہیں؟ ایک تو اسلام ہے، ایمان ہے، احسان. یہ تو حدیث ہے، یہ تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیے. نماز عبادت ایسی کرنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے. اللہ کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ وہ سیکھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے. پھر یہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر یہ کیسا کریں گے؟ ہماری عبادتیں کیونکہ اصول کے تحت نہیں ہیں، ہم ادھر چلے آتے ہیں. نماز اصول سے سیکھیں گے عبادت، اصول دین سیکھیں گے تو عبادت بھی درست ہوگی. اصول دین سے عقیدہ، ادب، عبادت، تمام معاملات بھی درست ہوں گے. اصول دین بڑا اہم. یہ اصول سیکھیں گے تو ہماری کامیابی ہے، ہمیں سکون جو ہونا ہے یہ اصول دین کے تحت ہی ملے گی. تمام کامیابی کا دار و مدار ان اصولوں پہ یہ بڑے اہم ہے. تو اسلام، ایمان، احسان. اور احسان کا تعلق روح سے، اسلام کا تعلق جسم سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے، دل سے ہے، اور احسان کا تعلق روح سے. یعنی احسان میں روح کیا کرتی ہے؟ روح دیکھتی ہے، عشق و محبت کرتی ہے. تو احسان حاصل کریں گے تو اللہ سے محبت بھی کریں گے، اللہ کے قریب بھی ہوں، اللہ کے رسول سے محبت بھی ہوگی. اب یہ اصول ہے اسلام، ایمان، احسان. چوتھا اصول کیا ہے؟ تقویٰ. تقوی کے معنی اولیاء اللہ بتاتے ہیں ڈرنا یا پرہیز کرنا. تقویٰ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرمایا قرآن میں ہے. یہ قرآن میں کہ تم لعلکم تتقون، کہ تم ایمان والا تقویٰ اختیار کرو. کئی جگہ آیا ایمان والا تقویٰ اختیار کرو. تو تقویٰ بھی اہم ہے، یہ بھی ایک اصول ہے. اب ہم کیا، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارا اصول کیا بنا لیا ہم، ہماری سمجھ کیا ہے؟ تقویٰ بولے تو کرتا پیجامہ، ٹوپی، جبہ، داڑھی، یہ ہمارا ڈیفینیشن ہو گیا تقویٰ. تقویٰ جو ہے اسلام، ایمان، احسان پہ جب عمل کریں گے، عبادت جب جسم سے، قلب سے، روح سے ہوگی تو تقویٰ حاصل ہوگا. تقویٰ یہ ہے، ہم جسم سے ہی صحیح نہیں ہوئی، ہماری جسم سے بھی کرنا ہے، قلب سے بھی کرنا ہے، روح سے بھی کرنا ہے، تو تقویٰ حاصل ہوگا. یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. وہ جو بنا لیے وہ ہمارا اپنا تقویٰ ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے، مگر اصل تقویٰ یہ ہے جسم سے بھی بات ہو، ہر عمل میں جسم سے بھی ہو، قلب سے بھی ہو، روح سے بھی. یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. ہم یہ تقویٰ چھوڑ دیے، یہ اصول چھوڑ دیے. چوتھا اصول اسلام، ایمان، احسان، یہ تقویٰ ہے. ڈرنا، پرہیز کرنا. کئی جگہ ہے قرآن مجید میں تقویٰ اختیار کرو، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. تو تقویٰ بھی اہم ہے. چوتھا اصول یہ قرآن سے. اور توحید، پانچواں اصول کیا ہے؟ توحید. توحید کیا ہے؟ جو عمل کیا اس پہ ٹک جانا. اسلام میں ایک ماننا اللہ الہ ہے، ایمان میں ایک جاننا، احسان میں ایک دیکھنا، تقوی میں ایک پر عمل کرنا، ایک کرنا، اور توحید میں ایک ہو جانا یا ایک پانا، اللہ کو ایک پانا. تو یہ اصول دین ہے، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ. تو یہ اصول سے ہی ہم مقصد حیات کو حاصل کر سکتے. دنیا میں اصول آئے، ہر چیز میں ہمارے پاس اصول ہے. ہمیں پتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو ہمیں کس طرح، کیا طریقہ ہے مہمانوں کی جو ہے نا خدمت کرنا. ہم جگ میں پانی لے کے دیتے، بھائی پانی پی لو. اصول معلوم ہے کہ بھائی تستری میں جو ہے نا گلاس رکھ کے ٹھنڈا پانی کانچ کا گلاس رکھ کے لے جاتے. اصول معلوم ہے. ہمیں اے ٹی ایم کے پاس جا رہے ہیں، ہم اے ٹی ایم کے پاس گئے تو آپ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ جو بھی یوز کرتے، آپ امیڈیٹ سائڈ یوز کرتے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں غلط کارڈ یوز کروں گا تو بلاک ہو سکتا ہے، غلط پن مارا تو بلاک ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم، آپ کو اصول ہر چیز میں معلوم ہے. گھر ہے، گھر میں پہلے جو ہے نا پہلے بنیاد بننا ہے، پلر بننا ہے، چھت بننا ہے، یہ معلوم. آپ انٹیریئر کا سامان نہیں لاتے گھر. اصول ہر چیز میں معلوم ہے، پہلے کون سی چیز کرنا، پہلے کون سی چیز نہیں کرنا، بعد میں کون سی چیز کرنا. یہ اصول دنیا میں معلوم ہے ہمیں. وہ اصولوں کے تحت چلتے. نہیں معلوم تو دین میں نہیں معلوم. دنیا میں ہر چیز کے اصول معلوم ہے، نہیں معلوم تو معلوم کرتے. کیوں معلوم کرتے؟ ڈر کرتا کہ بھائی نقصان نہ ہو جائے. یہاں پر ڈر نہیں ہے دین میں کہ یہ اصول نہیں معلوم کریں گے تو ناکامیابی ہے، دنیا میں بھی ناکامیابی، آخرت میں تو ناکامیابی، خبر میں بھی ناکامیابی، پھر خبر میں عذاب ہوگا. کیوں؟ اصول کے تحت دین نہیں سیکھا. اپنا اصول بنا لیا، اپنے طریقے بنا لیا، اپنا دین، وہ اس کا اپنا دین ہے. اس لیے سوال ہے خبر میں، تیرا دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اسی لیے پوچھا تیرا دین کیا ہے؟
اب جو اللہ کی مرضی کے تحت یہ اصولوں کے تحت زندگی گزارے گا وہ بولے گا مولا میرا اپنا کوئی دین نہیں تھا، جو بھی تیری مرضی تھی وہی میری مرضی، جو تو اور تیرے حبیب نے بتایا وہ مرضی پہ میں چلا، وہ کہے۔ اب جو اپنے ذہن سے چلا، اپنی مرضی لگایا، اپنی مرضی سے اسلام میں جو ہے نا عمل کیا، اپنی مرضی سے جو ہے نا نماز پڑھا، اپنی مرضی سے جو ہے نا زکوٰۃ روزہ حج کرا، اپنی مرضی سے جو ہے نا ایمان نہیں حاصل کر کے عمل کرا، تو انہیں جواب ہی نہیں دے سکے گا، پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ کیوں؟ بغیر ایمان سے کیا عمل۔ اب جس چیز میں بھی ہم اپنی مرضی لگا رہے ہیں تو وہ اپنا دین ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح بتایا کہ اللہ کی مرضی ہی دین ہے، اس طرح چلیں گے تو ہم کامیاب ہو سکیں گے، یہاں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا دار و مدار ہے اصول دین۔ اصول دین بڑا اہم ہے، اصول دین سے ہی رب کی پہچان ہوگی۔ ہمیں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، روحوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ دنیا میں دیکھ کے گواہی دو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، رب سوال ہے جاتے پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رب کی پہچان، رب کو پہچاننا ہے کہ رب ہمیں پالتا کیسا ہے، اللہ رب ہے تو کیسا ہے، کہ دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں گے تو خبر پہ جاتے کیا سوال ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب یہاں زندگی میں اگر ہم نوکری کو دیکھ رہے ہیں، ہم میں نوکری سے پل رہا ہوں، میں جو ہے نا پراپرٹیوں سے پل رہا ہوں، میں جو ہے نا بزنس سے پل رہا ہوں، میں جو نا بھائی فلاں بھائی کے پیسوں پہ پل رہا ہوں، یہ اگر دل میں ہے وہاں پر بھی وہی جواب دے سکے۔ یہ دیکھنا ہے، یہ قلب سے گندگی کو نکالنا ہے، کفر و شرک نفاق جو بیٹھ گیا ہے، جو غلط تصدیق ہو گئی ہے، جو دنیا کی محبت اس میں آ کے اس کو نکالنا ہے، اس کو نکال کے سچ کی تصدیق کرنا ہے۔ اصول دین کے تحت ہم سیکھیں گے تو یہ بھی آ جائے گا، رب کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ رب کی پہچان جب ہو جائے گی، بندہ جب دیکھ لے گا، جب دیکھ کے گواہی دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کامیاب ہو جائے گا بندہ۔ اور وہ جو دیکھا اس کو پھر ٹکنا، اس پہ ٹکے گا تو خبر میں جواب دے سکے گا۔ تو اتنا اہم ہے دین، اس کے اصول اتنے اہم ہیں، ہم ان اصولوں کو چھوڑ دیے، یہ اصول دین کے تحت ہی ہم دیندار بنیں گے، یہ اصول چھوڑ دیے ہم تو سمجھو وہ اپنا دین ہے، ہم ناکامیاب ہیں۔ تو یہ اصول دین ہے، یہ اصول دین سیکھنا ہے ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، مگر اب پتہ چل گیا تو یہ اصول ضروری ہے، یہ اصول سیکھنا، اس پہ سمجھنا، اس پہ محنت کرنا، زندگی لگانا۔ ہم دنیا میں کوئی کام ہے اس کے اصول نہیں معلوم تو کتنا، یونیورسٹی کی پہچان کرنا ہے، بچے کو یونیورسٹی میں ڈالنا ہے یا کالج کی پہچان، کتنی محنت کرتے ہیں ہم، بچے کا کیریئر ہے بول کے، بچے کو جو ہے نا انجینئر بنانا، تو کتنے کالجز پڑھتے، 15-20 کالج تو آج کل عام ہو گیا، معلوم کر کے پھر رہے ہیں کہ بھائی فلاں کالج میں کتنی فیس ہے، فلاں کالج میں کتنی فی ہے، جا کے معلوم کرتے، کتنی بھی دور رہو اگر کالج اچھا ہے تو بچے کو ڈال دیتے، کیوں؟ بچے کا فیوچر خراب نہ ہو جائے۔ مگر یہ اگر نہیں سکھائیں گے تو وہ کتنا بھی دنیا میں کر لو بیکار ہو جائے گا۔ یہ سکھانا، یہ اصول دین پہلے تو سیکھنا ہے پھر سکھانا، اس پہ کتنی محنت کرنا ہوگا، اس سے رب کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، اس پہ محنت کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ اللہ چاہے تو جلدی ہو جائے گا، مگر بندہ کوشش تو کرے، کوشش کرتے کرتے بھی اگر بندہ زندگی سے چلے جائے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ مگر شرط کیا ہے؟ اصول کے تحت دین سیکھنا ہے، اپنا دین نہیں بنانا ہے، ہمارا اپنا دین نہیں، جو اللہ کی مرضی ہے اس کے تحت چلنا ہے، کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ دین آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کلو یسر، تمام دین آسان ہے۔ آسان کب ہے؟ جب اصولوں کے تحت کام ہوتا ہے تو آسان ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کام آسان ہوتا ہے اگر وہ اصولوں کے تحت ہو تو وہ آسان ہوتا ہے۔ بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے، ماں باپ کیا جا کے وہاں پر پرنسپل سے لڑ لیتے، پرنسپل بولتا نہیں چاہیے بھائی آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوا، کیوں؟ لڑ لیا، تو یہ اپنا اصول بنا لیے، بیکاری کا جا کے بحث کر لی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر اصولوں سے نہیں چلیے تو ناکامیابی ہے، ہمارا جو کام ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ دین میں بھی ویسے ہی ہے، دین میں ہم اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جو بتائے اس کے اصولوں کے تحت چلیں گے تو کامیابی ہے۔ اگر یہ کام اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ اور یہ جو ملا اس کی قدر کرنا چاہیے، اگر اس کی قدر آپ نہیں کریں گے تو جب موت آئے گی تو پچھتائیں گے، پچھتانے سے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قدر کرنا ہے، یہ اصول دین ہے، دین کی قدر کرنا ہے۔ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دوری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑ پہ دانا چننے والے مرغ نہ بن۔ گھوڑ پہ جو ہے نا، گھوڑ کیا نہیں، کچرا جسے کہتے ہیں، کچرے پہ مرغ کیا کرتا ہے؟ مرغ جو ہے دانا چون سے مٹی کھودتا ہے پھر دانا مارتا، دانا ہم دیکھتا ہے جواری نکلتی نہیں نکلتی دیکھتا ہوں، اسی اسنا میں جب جواری نکال رہا ہوں تو مٹی میں جب چن رہا تو اس کو سانچا موتی مل گیا،
सांचा मोती मिल गया तो सांचे मोती को देखा, देख के फेंक दिया, मेरे को जवारी मिलती तो बहुत बेहतर था, बोलता हूं। क्यों? उसके पास कदर जवारी की है। अगर उसको कदर होती सांचा मोती की तो गोदामा भर देता उन्हें जवारी की, उतना अहम मोती होता है। तो आप फरमाते हैं दीन की कदर करो, ये दीन सांचा मोती है, ये दीन जो है ना अहम है, इसको जिस तरह मुरख लात मार के जो है ना फेंक देता, कदर नहीं करता, उस तरह तुम दीन की कदर करो, इसकी कदर करके इसकी अहमियत जानो, इसको उसूलों के तहत जिंदगी गुजारो। नहीं करेंगे तो नाकामयाब। जिस तरह वो मुरख क्या है, उसको एहसास नहीं है कितनी अहम चीज है सांचा मोती, हमें भी एहसास नहीं। इसका एहसास कब होगा? जब मौत आएगी तब होगा, जब समझ आएगी, जब आंख खुलेगी, जब खबर की मंजिल का हमें टेस्ट लिया जाएगा, ये बता तेरा दीन क्या है, तो जब हमें एहसास होगा कि अरे मुझे तो दीन सीखना था। तो दीन बड़ा है, इसकी कदर करना है। औलिया अल्लाह हमें, और हम समझते दीन आसानी से मिल गया। दीन आसान है, मगर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, औलिया ने जो मेहनत की, वो मेहनत इतनी करने के बाद ही हमें जू का तू दीन मिला, हमें आसानी से दीन मिल गया। उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानियां थी, उतनी कुर्बानी के बाद हमें दीन मिला, इतना अहम, इतना आसानी से हमें मिल गया। ये अल्लाह का शुक्र है। हमें इसको थाम लेना चाहिए, ये उसूल दीन सीखना चाहिए, समझना चाहिए, इस पर मेहनत करना चाहिए। बाद में वक्त नहीं मिलता, हम समझ रहे हैं कि भाई कल करता हूँ, परसों करता हूँ, मैं कुछ दिन बाद करता हूँ। कहीं का ये था कि मैं पहले तो बच्चियों की शादियां कर लेता हूँ, बच्चों की शादियां कर लेता हूँ, मेरा फला काम है वो कर लेता हूँ, उसके बाद में जिंदगी का किसी का भरोसा नहीं। किसी की मौत बचपन में आती है, किसी की मौत बुढ़ापे में आती है, किसी की मौत जवानी में आती है। आजकल तो जवानी में बहुत सारे लोग मर। तो जिंदगी का भरोसा कुछ भी नहीं, ये सीख लेंगे तो कामयाबी होगी। उसूल बड़े अहम है, और ये उसूल इतने अहम है कि तमाम मुआशरे के मसाइल का हल उसूल दिन में। अब तमाम जो है ना, हजरत नूरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप जो है ना इस्लामी मुआशरा पे जो है ना आप फरमाते हैं कि इस्लामी मुआशरा पे लोग बहस करते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मियाँ बीवी के लड़ाई के मसले, तलाक के मसले, बच्चों की माँ बाप से नहीं बन रही, मुस्लिम लड़की है हिंदू लड़के के साथ चले जा रही, ये जितनी भी जो बीमारियां हैं ये हल होंगी तो उसूल दीन से ही। आप मिसाल देते हैं कि एक झाड़ है, झाड़ जो है ना, उन्हें ना फल दे रहा ना फूल दे रहा, पीले उसके पत्ते पड़ गए, पत्ते जो है पीले पड़ गए। अब वो झाड़ अब ऐसा प्रॉब्लम रहा तो क्या बोलते हैं, इसकी जड़ें कमजोर है बोलते। अब किसी तजुर्बे का जो एक्सपर्ट है उसका, एग्रीकल्चरिस्ट, उसको पूछे कि भाई इसका प्रॉब्लम क्या है, बोल तो वो जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो बोलता है इसके जड़ों का मसला है, इसके जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, इसके जड़ों में बीमारी है, ये बीमारी को दूर करने के लिए इसको दवा डालना पड़ता। तो वो एग्रीकल्चरिस्ट क्या करेगा, वो एग्रीकल्चरिस्ट अतराफ में जो है ना गड़ा खोदेगा, झाड़ के अतराफ में गड़ा खोद के वो जरासीम कश दवा डालेगा। जरासीम कश जब दवा डालेगा तो उसमें खाद डालेगा, खोदेगा, मट्टी निकालेगा, दवा डालेगा, फिर पानी मारेंगे, फिर कुछ दिन तक दवा लगती रहेगी, फिर जड़ों के अतराफ में फिर जो है ना पानी में मारते जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि कुछ महीनों के बाद वो झाड़ फल भी देगा, फूल भी देगा, हरे भरे पत्ते उसके होंगे। ये क्यों? जड़ों का इलाज करना है, जड़ों का इलाज करेंगे तो ही फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। इसी तरह से उसूल दीन है, दीन की जड़ें हैं, जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी हमारा ना फल निकलेगा ना फूल निकलेगा, हमारे जितने भी अमल होंगे वो पत्ते की तरह पीले हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, पत्तों पे दवा मार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फल पे दवा मार रहे हैं। तो क्या हो रहा, कुछ दिन बाद फिर वो पत्ता पीला हो जा रहा, फिर वो झाड़ जो है ना फल देना बंद कर दे रहा। हम जो असल जो प्रॉब्लम है वो जड़ों में, हम जड़ों का इलाज नहीं कर, दवा जड़ों को डालना था, हम दवा जड़ों को नहीं डालकर पत्तों पे दवा मार रहे हैं, फूल पे, ब्रांचेस पे दवा मार रहे हैं, तो क्या होगा, वो झाड़ जैसे का वैसे हो जाएगा। तो असल जो है जड़ों का मसला होता है, जड़ें मजबूत करना होता है। तो दीन की भी जड़ें हैं, उसूल दीन है, इस्लाम, ईमान, एहसान, तकवा, तौहीद, ये जब तक ये जड़ें मजबूत नहीं होंगी हमारा कोई अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगी, हमारा कोई इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगी। ये इसके तहत ही हमें इबादत करना है, इसके तहत ही अमल करना है, इसके तहत ही मामलात करना है। जो भी मामलात इबादत है, इबादत भी दुरुस्त किसी के तहत होगी तो बड़ा अहम है। हम इसको छोड़ दिए, कुरान से आगे बात बढ़ाते हैं।
سورہ آل عمران آیت نمبر 19، بے شک دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جو بے چو چرا کرتا ہے، اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا، کیا ہے؟ اسلام کے معنی جو بتایا گیا ہے، اسلام کے معنی ماننا، بلا چو چرا اطاعت کے لیے گردن کر دینا. تو دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اسلام کیا ہے؟ مان لینا، گردن جھکا دینا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو میری مرضی ہے اس پہ گردن جھکا دو. یہ ہے یہاں پر. اب کئی لوگ کہتے ہیں بے شک دین ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے، دین بول تو اسلام، اسلام بول تو دین بول. یہاں اولیاء اللہ فہم بتاتے ہیں. اولیاء اللہ جو ہے نا، قرآن اور حدیث، ان کے جو اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں آتے. ان کی جو تعلیمات ہوتی ہے قرآن اور حدیث سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہاں دین ہے اسلام مطلب جو دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. ہم دیکھیں قرآن سے ثابت کرے، لاسٹ لیکچرز میں ہم نے دیکھا اللہ کی جو مرضی ہے اس پہ گردن جھکا دو، اس کو تسلیم کر لو. یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ میرے پاس، یہ میری مرضی ہے. جو میں اور میرے حبیب جو حکم دے دے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ گیا اس پہ گردن جھکا دو. تو یہ اس کا معنی ہے. آگے کیا ہے؟ اور اہل کتاب نے جو دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. اہل کتاب نے دین سے اختلاف کیوں کیا؟ علم تھا ان کے پاس، مگر ضد کی وجہ سے اختلاف کیا وہ رہا تھا. اہل کتاب نے جو دین کے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، ضد میں لگے. اس لیے دین میں پہلا اصول کیا ہے؟ بلا چو چرا. اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا. کیسا ماننا؟ بلا چو چرا اطاعت کے لیے گردن. چو چرا نہیں کرنا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے حکم پر. چو چرا کرے تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یہ اہل کتاب علم تھا ان کے پاس دین کا، مگر چو چرا کرے، ضد میں آئے اپنی. جب ضد آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ ان کو نقصان تھا. اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا. تو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانیں گے تو کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والے. تو ہمیں چاہیے اصول دین کی طرح زندگی گزارے. پہلا اصول کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے معنی ماننا، جو اللہ کی مرضی ہے اس کو مان لینا. یہ ہمیں پہلا اصول جو بتایا گیا ہے اولیاء اللہ کے فیضان سے ہمیں جو ملا ہے کہ پہلا اصول ہے اسلام مان لینا، جو اللہ کی مرضی ہے مان لینا، چو چرا نہیں کرنا. ہمیں نہیں معلوم تو اس کو جاننا، اگر نہیں معلوم تو جاننا. لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ پہلا اصول کیا ہے؟ مان لینا. جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول جو حکم دیے اس کو مان لینا ہی اسلام ہے. سورہ انفال آیت نمبر 29. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یہاں تقوی والوں سے مراد ہے اللہ سے ڈرتے رہو. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو یعنی تقوی اختیار کرو. ایمان والوں کو بول رہے ہیں تقوی اختیار کرو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا. تو دین کا چوتھا اصل کیا ہے؟ تقوی. ایمان والوں کو بول رہے ہیں تقوی اختیار کرو. تو تقوی بھی اہم ہے، دین کا اصل ہے تقوی. دین میں بڑی اہمیت ہے تقوی کی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. اس آیت میں جو ہے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت جو دی گئی ہے اس کے بارے میں. توحید بھی پانچواں اصل ہے. توحید اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. پہچان کیسا مکمل ہوگی؟ توحید حاصل کرنا. کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 31. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود کی عبادت کرے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کہ یہ لوگ جو تھے نا اللہ کو چھوڑ کے کیا کرے؟ علماء کو، مشائخ کو، مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا. حالانکہ ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں حکم دیا ان کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مگر وہ ان کے شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا میں شرک سے پاک ہوں. وہ جو شرک بول رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں مجھے، میں وہ شرک سے پاک ہوں. تو توحید کی بھی تقوی اور توحید جو اصول ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. 3 اصول جو ہے حدیث جبرائیل سے: اسلام، ایمان، احسان. اور چوتھا اور پانچواں جو اصول ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، تقوی اور توحید. سورہ یوسف آیت نمبر 57. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے.
یعنی تقوی اختیار کرے. آخرت کا در کس کے لیے؟ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا. تو تقوی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. تو دین کا اصول دین کا چوتھا اصل کیا ہے؟ تقوی، یعنی ڈرنا اور پرہیزگاری کرنا. سورہ مومنون آیت نمبر 23. نوح علیہ السلام کی قوم کو توحید کی دعوت جو دی گئی ہے اس کے بارے میں اس میں بلا شبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت کیا دے رہے کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کی دعوت دے رہے. یہ کیوں دی گئی؟ توحید ہمیں لانا ہے. پچھلی امتوں کے واقعات کیوں ہیں یہاں پر؟ ہمیں وہ واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے. وہ نصیحت حاصل کریں گے تو ہی کامیاب ہو سکیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، سورہ آخری آیت ہے سورہ حجرات آیت نمبر 14. اس میں اصول دین میں اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ بتایا گیا ہے. اس میں دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو نصرتوں کا وعدہ کیا ہے وہ نصرتیں ہمیں نہیں مل رہی. جو وعدے کیے، جو انعامات کا، ریوارڈز کا وعدہ کیا، وہ ہمیں دکھ نہیں رہی، وہ مل نہیں رہی. تو اس پر یہ آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ دیہاتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر اے حبیب ان سے کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے. اسلام اور ایمان کا فرق یہ آیت بتا رہی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ حبیب ان سے کہہ دو یہ ایمان نہیں لائے. نصرتیں تو ایمان والوں کو ہی ہے، مگر یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہے کہ اسلام لائے. آگے کیا ہے؟ اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایمان کا تعلق دل سے ہے. ابھی اسلام لائے، ابھی جسم سے ہی فرما برداری ہے، ابھی ایمان لانا ہے. ایمان کا تعلق دل میں ہے اور ایمان آتا ہے دل میں. ابھی تک ایمان تو ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا بولے اللہ تعالیٰ. تو ایمان اصل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا. بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہے؟ جو عمل کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ کرنا. ایمان کے ساتھ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما. تو جسم بھی فرما بردار ہو، قلب بھی فرما بردار ہو اور روح بھی فرما بردار. یہ اصول دین بڑا اہم ہے. اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید. تو ہم نے آج کوشش کی یہ سمجھنے کی، صرف اصول دین ابھی ڈیٹیل میں نہیں کہ اس کے کچھ مختصر ڈیفینیشنز دیکھے کہ اسلام، ایمان، احسان، یہ تین اصول جو ہے حدیث جبرائیل سے ہم نے لیے. اولیاء اللہ نے جو بتایا ہمیں حدیث جبرائیل، اسلام، ایمان، احسان، یہ تین اصول ہیں. اور 2 اصول کہاں سے لیے؟ قرآن شریف سے، تقوی اور توحید. تو ٹوٹل 5 اصول ہیں: اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید. تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اس سے ہٹ کے جو بھی ہے وہ اس کا اپنا دین ہے. یہ اصول پہ چلیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی. جو مقصد پورا ہوگا وہ ان اصولوں سے ہی ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا ہے، جو کچھ سمجھایا گیا اسے بولنے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سننے والے کو بھی سمجھ اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.